سابق بنگلادیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے میں مبتلا تھیں، کافی عرصے سے اسپتال میں زیر علاج اور کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند۔ لاہور کا فلائٹ آپریشن 8 گھنٹے سے بند، 4 پروازیں اسلام آباد اتار لی گئیں۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ اور کراچی کی پروازیں بھی منسوخ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ M2 ولکسر سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند۔ اور بلوچستان میں آج سے بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ کوئٹہ، زیارت، قلات، رجوب میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں 1 جنوری تک بارش متوقع۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں درمیانی برفباری، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ فلوریڈا کا ریزورٹ جوڑ توڑ کا گڑھ بن گیا۔ ٹرمپ کی ناجائز ریاست کے خود ساختہ وزیر اعظم سے بغل گیری۔ اہم ترین ملاقات سے پہلے مختصر ترین پریس کانفرنس۔ ایران ہدف تنقید، ایرانی معیشت تباہ کن قرار۔ حماس نشانے پر، ٹرمپ نے کہا حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا، البتہ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور مزید 400 اموات پر لب کشائی نہیں کی۔ غزہ میں ایک بار پھر موسم سرما کی طوفانی بارش اور یکبستہ ہواؤں کا راج۔ اہل غزہ کی مشکلات میں اضافہ۔ امداد پر اسرائیلی پابندیوں سے بے گھر فلسطینیوں کے مصائب میں اضافہ۔ خیموں میں موجود شیخوار بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ شام کے ساحلی شہروں لاذقیہ اور طرطوس میں ہنگامے پھوٹ پڑے، 4 افراد ہلاک، 60 زخمی۔ شام کی اعلیٰ علوی اسلامی کونسل کے سربراہ کے احتجاج کی کال پر ہنگامے شروع ہوئے۔ حکومت کے حامی بھی علوی مظاہرین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ چاقو زنی، پتھراؤ اور تشدد کے واقعات۔ طرطوس میں علوی اسلامی کونسل کے سربراہ شیخ علی ہلال کو گرفتار کر کے رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دورہ لاہور کے دوران پنجاب حکومت کے رویے پر ناراض، مریم نواز کو خط لکھ دیا۔ کہا میرے دورہ لاہور میں ایسے حربے استعمال ہوئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ جس انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت پنجاب کا رویہ غیر جمہوری اور قابل مذمت ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کابینہ اراکین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے مسلسل راستے بند کیے گئے، بازاروں کو زبردستی بند کروایا گیا۔ آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پر حملہ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ آپ کی پارٹی کی قیادت بشمول آپ پاکستان کی وحدت پر حملہ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بھی آئینی عہدوں اور بین الصوبائی عزت خراب ہوتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سہیل آفریدی کو کرارا جواب۔ ایکس پر لکھا آپ کے ورکرز انتہائی گندی زبان سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں، آئیں سب مل کر اس کی مذمت اور سدباب کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشخانہ 2 کیس میں سزاؤں کو چیلنج کر دیا۔ سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی۔ فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا موقف اختیار کیا۔ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا جس پر قانونی طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ ایک ہی جرم میں متعدد بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ سندھ حکومت کی پہلی ترجیح صحت کا شعبہ ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کہتی تھیں کہ صرف اسپتال بنانا کافی نہیں، علاج کی بہترین سہولیات باعزت طریقے سے فراہم کرنا لازمی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے عوام کا اعتماد جیتنا ہے، خدمت کے جذبے سے ہی ایک ڈاکٹر مسیحا بنتا ہے۔ صحت کے شعبے کا کارکن ہمارے لیے اہم ہے، حکومت سندھ ان کے لیے جو کر سکتی ہے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ شعبہ صحت میں اصلاحات کیے جا رہے ہیں، سندھ میں اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ تعلیم و تحقیق پر مبنی ترقی ہی پائیدار ترقی ہے، تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بھارت کی سنتاق معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، دریائے چناب پر بجلی منصوبے کی منظوری دے دی۔ سینیٹر شریف الرحمان کی بھارتی آبی جہریت کی مذمت، کہا بھارت کا منصوبہ پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ سنتاق معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ بھارتی منصوبے سے پاکستان کی آبی، زرعی اور ماحولیاتی سلامتی کو خطرات ہوں گے۔
नाकामी, मुआसरत और शर्मिंदगी का इजहार, सब बेकार। कराची में एक और बच्चा खुले गटर में गिरकर जा बहार। कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G में 8 साला दिलबर खुले मैनहोल में गिरकर दम तोड़ गया। लाश निकाल ली गई। चंद हफ्ते कबल भी गुलशन इकबाल में 3 साला इब्राहिम खुले मैनहोल में गिरकर जा बहक हुआ था। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद 8 साला दिलबर के घर पहुंचे। कहा, बच्चे के घर सियासत करने नहीं, ताज़ियत के लिए आया हूँ। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। दावा किया कि यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही वाटर कॉर्पोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। प्रोपेगेंडे पर दुख होता है। प्रोपेगेंडा किसी शख्सियत या सियासी जमात का नहीं, शहर का चेहरा मस्त करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों की है। माली मामलात के साथ तेजी से काम करना चैलेंज है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बसंत के दौरान सिर्फ मंजूर शुदा और मयारी पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। यूट्यूबर के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे का केस। सिटी कोर्ट आमद पर वकला का रजब भट्ट पर तशद्दुद। यूट्यूबर के वकला ने बीच बचाव कराया। झगड़े में रजब भट्ट की शर्त भी फट गई। रजब भट्ट अबूरी जमानत में तौसी के लिए अदालत आए थे। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। रजब भट्ट की बहन गजल की भाई पर वकला के तशद्दुद के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए यकसा, गैर जानिबदार और शफाफ होना चाहिए। पेशावर में थाना टाउन की हदूद में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजमान फरार होने में कामयाब। लाशें अस्पताल मुंतकिल।